بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ملک شاہ سے طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس پی نیوز ایچ ڈی چینل۔ بہت شکریہ آپ نے ہماری اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ آج جو سٹوری سامنے آئی ہے وہ انتہائی امپورٹنٹ ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت اڈیالہ جیل کے اندر موجود ہیں اور ان پر بجلیاں گرا دی گئی ہیں۔ ایک تہلکہ مچ چکا ہے کیونکہ اب انٹرویوز ریکارڈ کر لیا گیا ہے۔ وہ انٹرویو جس نے پاکستان تحریک انصاف کی بنیادیں ہلا کے رکھتی ہیں، جس نے عمران خان صاحب کے پڑیچے اڑا کے رکھتی ہیں، جس نے تحریک انصاف کو زمین بوس کر کے رکھ دیا، اور بشرا بی بی اس سارے معاملے کے بعد ایک بار پھر صدمے کے اندر آ چکی ہیں۔ بشرا بی بی کا میں نے نام کیوں لیا اور زرتاج گل اور کنول شوذب کا یہ سارا معاملہ کیا ہے اور ان کا کردار اس سارے معاملے کے اندر کیا سامنے آیا ہے، بڑی اہم ویڈیو۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو لازمی سے کر لیجئے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی اپڈیٹس آپ تک برق پہنچتی رہیں۔ اسی طرح ہمارا اور آپ کا یہ ساتھ ہمیشہ کے لیے برقرار رہ سکے۔ ناظرین کرام، پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے آئے روز اس کے اندر ایک نیا ٹوسٹ پیدا ہو رہا ہے، آئے روز ایک نئی سچویشن کریٹ کی جا رہی ہے۔ ایک طرف غزہ اور اسرائیل کا معاملہ، فلسطین کا معاملہ پوری دنیا کے اندر ہائی لائٹ ہے، اور دوسری طرف پاکستان کی سیاسی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی پوری دنیا کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ دیکھی اور سنی جا رہی ہیں کہ اب مزید کیا ہوگا۔ ایک طرف سائفر کیس عمران خان کے خلاف آئے روز ایک نیا معاملہ کریٹ کرتا ہے، دوسری طرف 9 مئی کا واقعہ عمران خان کے جڑوں کے اندر بیٹھ چکا ہے۔ عمران خان کی بنیادی جو جڑیں ہیں اس نے وہ توڑ پھوڑ کے رکھتی ہیں۔ 167 لوگ تحریک انصاف کے اسد عمر سمیت جن کے خلاف فوجی ٹرائل ہوگا، ٹھیک ہے، فوجی عدالتوں کے اندر جن کا ٹرائل ہونے جا رہا ہے 167 افراد کا۔ مبینہ ذرائع کے مطابق یہ خبر ہے کہ 167 لوگوں کی لسٹ تیار کر لی گئی ہے کہ ان کا فوجی عدالتوں کے اندر ان کا کورٹ مارشل ہوگا، اور یہ ہونے جا رہا ہے، اور اس میں عمران خان صاحب شامل ہیں۔ اور یہ اتنی بڑی خبر ہے کہ جس کو سننے کے بعد تحریک انصاف کے باقی جو بچے کچے لوگ تھے وہ دم دبا کے بھاگ چکے ہیں۔ اسد کیسر صاحب ان کو جو ہے وہ پردے کے پیچھے کر دیے گیا، اسکرین سے ہٹا دیے گئے۔ شیخ رشید کو چھوڑ دیں، بلکہ دیکھ لیں، چھوڑے نا بلکہ دیکھ لیں کہ وہ شیخ رشید صاحب جو کل تک کہتے تھے جو عمران خان کو چھوڑے گا اصلی نسلی اور اپنے باپ کا نہیں ہے، اب وہ شیخ رشید احمد اس وقت سیاسی پناہیں لے رہا ہے، کبھی تبلیغی جماعت کے پاس جا کر، کبھی اسٹیبلشمنٹ کے پاس جا کر، کبھی اپنے بڑوں کے پاس جا کر، کبھی لال حویلی سے نکل کر عوام کے اندر جا کر، کسی نہ کسی کے پاس جا کر وہ کسی نہ کسی طریقے کار کے ساتھ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں بھائی میرا عمران خان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن اب جو انٹرویو ریکارڈ ہوا ہے، پہلے پریس کانفرنس کا سلسلہ تھا، اب انٹرویو کا سلسلہ ہے، چلے کا سلسلہ بھی شروع ہوا تھا، لیکن اب یہ جو انٹرویو کا سلسلہ ہے یہ بڑا تیزی کے ساتھ پھیلتا ہوا آخر کار اڈیالہ جیل زمان پار بنی گالا کی بنیادیں اس نے ہلا کے رکھتی ہیں۔ یہ انٹرویو اس طرح کا انٹرویو ہے کہ جس کے بعد عمران خان صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سیاست چھوڑنی چاہیے انہیں، یہ انٹرویو سن کے عمران خان صاحب کو ملک چھوڑ دینا چاہیے، یہ انٹرویو سن کے عمران خان صاحب کے جتنے بھی ووٹر ہیں ان کا مائنڈ سیٹ ہو جانا چاہیے کہ یار یہ عمران خان صاحب کیا کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کا کانسیپٹ ٹھیک تھا، مدینہ کی ریاست کی بات وہ ٹھیک کرتے تھے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کی بات ٹھیک کرتے تھے، وہ سیرت نبوی کی بات ٹھیک کرتے تھے، وہ میلاد کرواتے تھے، انہوں نے اسلامو فوبیا کا علم بلند کیا، انہوں نے اقوام متحدہ کے اندر کھڑے ہو کے اسلام کا اور مسلمانوں کا فلسفہ پیش کیا، یہاں تک بات ٹھیک ہے۔ لیکن جب عمران خان صاحب ملکی سطح پر ملکی اداروں کو، ملک کے لوگوں کو، ملک کے خزانے کو یا ملکی مفادات کو نقصان پہنچائیں گے تو پھر تو وہی جب ملک ہی نہیں رہے گا تو ہمارا مذہب بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ غیر محفوظ ہو جائے گا۔ جب یہاں پر امریکہ آ کے سلطنت کرے گا، یہاں پر انڈیا آ کے سلطنت کرے گا، جب یہاں پر وہ لوگ کریں گے جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر وہ لوگ ہمیں ٹارچر کریں گے، پھر ہمارا بھی جو ہے وہ رہن سہن طریقہ کار وہ ڈسٹرب ہو جائے گا۔ یہ تو 100% ہے نا، تو ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ ہمارے اسلام کے خلاف کو بات کرے یا ہمارے ملک کے خلاف کو بات کرے۔ تو اوورآل اب جو انٹرویو ریکارڈ کیا گیا ہے یہ بشرا بی بی کے سابق شوہر
خاور مانیکا کا انٹرویو ریکارڈ کر لیا گیا. ذرائع کے مطابق, مبینہ ذرائع کے مطابق یہ خبر آئی ہے کہ اب یہ انٹرویو ریکارڈ کر لیا گیا ہے اور اس انٹرویو نے بہت سے عام انکشاف کر دیے ہیں. آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب جب بشرا بیوی کے ساتھ پہلی بار عمرے کے اوپر گئے, اس وقت خاور مانیکا بھی یہ ساتھ تھے. خاور مانیکا بشرا کے ساتھ تب بھی ملاقاتیں کرتے رہے جب وہ عمران خان صاحب کی اہلیہ تھی. عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں, چونکہ جب عمران خان نے بشرا کی طلاق خاور مانیکا سے کروائی تھی تب عمران خان نے ہی بشرا کے اس وقت کے شوہر خاور مانیکا سے ریکویسٹ کی تھی. یہ سارا معاملہ ایک ڈیل کے تحت ہوا تھا. آپ کو میں پھر بتا رہا ہوں, یہ ایک ڈیل کے تحت ہوئی تھی یہ شادی, چونکہ یہ شادی کے بعد ناراضگیاں نہیں تھی, یہ پھر بھی اکٹھے رہتے رہے, ایک دوسرے سے ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں. جب عمران خان صاحب زمان پارک کے نہیں اندر ہوتے تھے تو خاور مانیکا بھی جایا کرتے تھے وہاں پر دیکھ بھال کرنے کے لیے. اب خاور مانیکا کا انٹرویو ریکارڈ کر لیا گیا ہے. اس انٹرویو کے اندر انہوں نے جو چند باتیں کہی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ مبینہ طور پر جو باتیں وہ شیئر کروں گا. پہلی بات انہوں نے یہ کی کہ عمران خان صاحب اور کنول شوذب کی مبینہ کچھ ویڈیوز موجود ہیں جو بڑی برخنا بے حیا واہیات قسم کی ہیں. عمران خان نے اپنی پارٹی کے اندر ان دو لوگوں کو بھی نہیں چھوڑا. مبینہ طور پر یہ بھی انکشاف سامنے آ رہا ہے, ابھی تک انٹرویو سنا نہیں ہے, لیکن جنہوں نے انٹرویوز کیا کہا گیا کہ یہ کسی پاکستان کے سب سے بڑے ٹی وی چینلز کے سب سے بڑے نامور اینکر پرسن کو یہ انہوں نے انٹرویو دیا اور اس انٹرویو کے اندر یہ تمام در باتیں انہوں نے کہیں. اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ بزدار, فرا گوگی, بشرا بی بی, یہ تمام تر لوگ, ان کے ساتھ ایک دو لوگ اور تھے, شہباز گل, یہ 4-5 لوگ ایسے تھے جن کو پورا کا پورا پنجاب دے دیا گیا تھا کہ بھائی آپ جو ہیں اب پورے پنجاب کے اوپر سلطنت کریں, حکومت کریں, جو مرضی کریں, کھائے پیئیں, لوٹیں اس ملک کو, پنجاب کو, اور جتنے ڈی سی, اے سی, منسٹر, بیوروکریٹس یا سیکٹری جو بھی جس عہدے پر تعینات ہوں گے وہ جو ہیں آپ کی مرضی سے ہوں گے. یعنی کہ عمران خان صاحب کے اوپر انہوں نے بڑے سخت قسم کے الزامات لگائے ہیں. اور جب یہ انٹرویو ریلیز ہوگا پھر آپ دیکھیے گا بشرا اور عمران خان صاحب کس سٹیج پر پہنچتی ہیں, ان کی سیاست کس سٹیج پر پہنچتی ہے, ان کی پارٹی کس سٹیج پر پہنچتی ہے. چونکہ خاور مانیکا ایک بہت بڑے وکٹم ہے اور اگر ان کا انٹرویو ریکارڈ ہوتا ہے اور ان کا انٹرویو ریلیز ہوتا ہے تو پھر بہت سے سوالات جنم لیں گے. آپ کیا رائے دیتے ہیں ضرور دیجیے گا, کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار کیجیے گا. اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. ہم کسی کا اجازت, اللہ حافظ.